بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک، ہماری فیملی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ایم بیک ود اندر ولاگ۔ ٹوڈے آئی ایم گونا شیئر کہ میں اتنے ٹائم تک کہاں تھی اور کیوں آپ کے ساتھ ولاگ شیئر نہیں کر پائی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنے والی ہوں جس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز سے بچ جائیں۔ یورپ کی اس قدر بزی لائف میں ہم خود کو کس طرح سے فٹ رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے جو سیکھا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کریں۔ جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا موسم ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو ہمیں ڈاکٹر سے اسی وقت جا کے رابطہ کرنا چاہیے اور کوئی اچھی میڈیسن لینی چاہیے یا پھر کوئی اچھی گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ ایکچولی ڈاکٹر بھی اس وقت سمجھ نہیں پاتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے یہاں کا موسم سوٹ نہیں تھا کر رہا، جس کی وجہ سے میں بہت سخت بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ کچھ کورونا کی وجہ سے میرا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ ویک ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے جو بیماری تھی وہ بہت زیادہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی اور بہت سویر قسم کی بیمار ہوئی میں، جس کی وجہ سے میں مطلب مسلسل میرے 2 ماہ تک کھانسی ختم نہیں تھی ہو رہی، مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی اور میری آواز بالکل بدل چکی تھی، کیونکہ ہر وقت سویر قسم کا کھانس کے گلا بالکل خراب ہو چکا تھا۔ اور مسلسل میں نے تکلیف جو دیکھی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے صحیح گائیڈ لائن نہیں مل سکی۔ خیر الحمدللہ ڈاکٹر بہت اچھے تھے ہمارے، جنہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا میرے ساتھ، اینڈ تک وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ جان سکیں کہ آخر مسئلہ مین کدھر ہے اور کیوں یہ بیماری مجھے بار بار اٹیک کر رہی ہے، کیونکہ میں تھوڑی سی ٹھیک ہوتی تھی پھر سے سویر قسم کا بیمار ہو جاتی تھی، پھر تھوڑا ٹھیک ہوتی تھی پھر سویر بیمار ہو جاتی تھی۔ جب ہم اس طرح سے کسی الگ علاقے میں، الگ موسم والے علاقے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے یہاں پہ، پھر ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں مل پائیں کہ ہم لوگ اس سردی سے بچ سکتے، تو ہمیں یہاں پہ وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کرتے ہیں اور ہمیں ان بیماریوں کے اٹیک سے بچاتے ہیں۔ کہہ لیں کہ بہت سویر کنڈیشن ہونے کے بعد میرے ڈاکٹر کو سمجھ آئی کہ مجھے اب وائٹامنس کی ضرورت ہے مسلسل۔ کچھ ایج کا تقاضا بھی ہوتا ہے، آفٹر 30 ایئرس آپ کو وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں، بے شک آپ پاکستان میں ہیں، بے شک آپ پاکستان سے باہر ہیں، آپ کو اس قسم کی میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہر چیز مطلب ہمیں انٹیک کرنی چاہیے، کہ نیچرل وائٹامنس لینے چاہیے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ہماری باڈی میں کمی کس وائٹامن کی ہے، پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر سمجھ آتی ہے۔ اگر اس قسم کی کنڈیشن ہو، آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا بار بار آپ کو بیماری اٹیک کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ اگر اس معاملے میں مجھے کسی وائٹامن کی ضرورت ہے، امیونٹی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وائٹامن اگر آپ اپنے طور پہ کوئی لیں گے تو وہ بھی آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچائیں گے جس طرح سے ڈاکٹر آپ کو جو چیز ریکمنڈ کرتے ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش کی تھی اور خود سے وائٹامنس لے کے یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان وائٹامن سے مجھے وہ فائدہ نہیں ہوا جو کہ مجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن سے ہوا۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر یہاں پہ آپ اٹلی میں ہیں تو، اور اس طرح کی کسی بھی سچویشن کو سفر کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ کوئی وائٹامن اگر چاہیے تو وہ مجھے ریکمنڈ کر دیں۔ یہ سب میں نے اس لیے شیئر کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو میری اس چھوٹی سی انفارمیشن سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ خیر جیسے ہی میں ٹھیک ہوئی تو تھوڑے ٹائم کے بعد میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ وائٹ واش جنہوں نے کرنا ہے وہ ایزی ہیں اور فری ہیں، کیونکہ وہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے وائٹ واش کرنا تھا، تو آج کل ان کو چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس ٹائم ہے تو میں وائٹ واش کر دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں رینوویشن سٹارٹ ہو گئی، ایک کمرے سے ہم سارا اپنا سامان اٹھاتے دوسرے میں رکھتے اور پھر پہلا کمرہ کلیئر کرتے، پھر اس کے بعد دوسرے کمرے سے اٹھاتے اور پھر اس پہلے کمرے میں رکھتے جو کہ کلیئر ہو گیا تھا۔ الحمدللہ آفٹر ایک بہت ہی کہہ لیں کہ سخت ٹائم کے بعد الحمدللہ اب سارا گھر بہت ہی صاف ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن بہت ایفرٹ لگی کیونکہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں، ایک روم میں سے سامان اٹھا کے سارا دوسرے روم میں رکھیں اور
سب کچھ بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ٹائم گزر گیا ہے، اب کافی حد تک گھر صاف ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد آپ کو اپنے گھر کا ہوم ٹور دوں گی، اور ایک اور کام ہے جو میرا ہونے والا ہے، اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جو مجھے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے والی ہوں۔ مجھے کسی سسٹر نے کہا تھا کہ یورپ میں ہم بچوں کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، وہ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی ویڈیو آئے گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یورپ میں کام کی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، اور یہ لوگ خود جو لیڈیز ہیں ان کو کام سکھاتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔